اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ایکسپلورر کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ نئے آنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو اہل اسلام کے لیے فلسطین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ مزید یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ارض فلسطین اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہیں، اور کیوں یہودیوں نے پوری دنیا کو چھوڑ کر فلسطین کو ہی اپنا مسکن بنایا۔ ناظرین، فلسطین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اس عذاب سے نجات دلائی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اسی ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اسی ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا، جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا محراب بھی اسی سرزمین میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس جگہ میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہ سرزمین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن رہا ہے۔ ناظرین، اس ارض پاک میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین سے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب ایک عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور بھی بیت المقدس کے سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی سرزمین کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے اور فلسطین ہی ارض محشر ہوگا۔ فلسطین سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اس مسجد کو آج بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس ہی لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی نماز ادا فرمائی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کا فتنہ اور دیگر کئی مشکلات سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض فلسطین کی طرف بھیجنا ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر نماز ادا کرنا بھی اس ارض پاک کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فلسطین کا دوبارہ فتح ہونا بھی اس ارض پاک کی عظمت کی نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس ارض پاک کے تقدس کی وجہ سے ہے جو اس شہر کو دوسرے شہروں سے ممتاز رکھتی ہے۔ فلسطین کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامن شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی نماز کا اجر 500 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے
اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔